ایران کے خلاف جاری جنگ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید کمپلیکیٹڈ اور ذلت آمیز بنتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ پر جو حملہ کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ جمعرات کو یمبو میں سعودی ارامکو یعنی SAMREF ریفائنری کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا ہے ایران نے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا، ہم ضرورت پڑنے پر فوجی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ رہبر معظم جیسی اہم شخصیات کی شہادت کے باوجود نظام حکومت مفلوج نہیں ہوا، بلکہ فوری متبادل کے ذریعے کام جاری رکھا گیا ہے۔ امریکی بحری وسائل کی کمزوریاں اب چھپی ہوئی نہیں رہی ہیں۔ ایرانی جوابی کارروائی کے بعد جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یہ بند ہے۔ شیئرز گر رہے ہیں بڑی تیزی سے اور تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایران کے خلاف جاری جنگ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید کمپلیکیٹڈ، مہنگی اور ذلت آمیز بنتی جا رہی ہے۔ یہ وہ جنگ نہیں رہی جسے تیزی سے جیت لیا جائے، نہ ہی یہ کسی اب واضح حکمت عملی کے تحت آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اب جنگ شروع ہو گئی ہے تو اس کے مطابق اب یہ اپنی ہی ویلوسٹی میں، اپنی ہی ٹریجیکٹری میں آگے بڑھ رہی ہے۔ بلکہ اب صورتحال یہ ہے کہ خود امریکہ کی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں، خاص طور پر اس کی جو بحری طاقت ہے، اس پر سنجیدہ سوالات اٹھانے لگے ہیں لوگ، ان کے اپنے ماہرین، دنیا کے ماہرین۔ ایک ایسی طاقت جو دہائیوں تک سمندروں کی بلا شرکت غیر حاکم سمجھی جاتی تھی، آج اسی میدان میں غیر یقینی رکاوٹوں اور ناکامیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ آپ نے ہرمز کھلوانے میں بالکل ناکام رہے ہیں۔ 5th فلیٹ بحرین میں قائم ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ نے ہرمز کو کھلا رکھا جائے، وہاں پہ کی ٹریفک، جہازوں کی ٹریفک، آئل ٹریفک، کارگو شپس کی ٹریفک، سب کو کھلا رکھا جائے۔ آج بحرین کا 5th فلیٹ خود تباہ ہو رہا ہے۔ آج کی گلوبل آئل مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ آج جنگ کے 20ویں دن مغربی ایشیا کی توانائی کی تنصیبات پر حملوں کے بعد تیل کی قیمتیں $119 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ پر حملے کے جواب میں جب ایران نے مغربی ایشیا میں انرجی کے بیسک سٹرکچر کو نشانہ بنایا، یعنی خلیجی ریاستوں میں جو بنا ہوا ہے گیس اور آئل کے جو سٹرکچر، تو جمعرات کو بینچ مارک برنٹ کروڈ کی قیمتیں $119 فی بیرل سے اوپر چلی گئیں۔ دوسری جانب امریکی مرکزی بینک نے، یعنی جس کو فیڈرل ریزرو بینک کہتے ہیں، اس نے بدھ کو شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی، تاہم افراط زر میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اس دوران ایران نے واشنگٹن میں جنگی اخراجات بڑھنے پر کھربوں ڈالر کے اسرائیل فرسٹ ٹیکس کی وارننگ دی ہے۔ یہ بہت ایک تنزیہ بات کہی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک پیش رفت اور جنگ کے طویل ہونے کا بھی کھلا اشارہ ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ جنگ کے معاشی اثرات امریکی شہریوں کو بری طرح متاثر کرنے والے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے معیشت پر منڈاتے ہوئے اسرائیل فرسٹ ٹیکس کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ دی واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پینٹاگون کی جانب سے $200 بلین کی مجوزہ درخواست محض ٹپ آف دا آئس برگ ہے، یعنی اس اصل مسئلے کے محض آغاز کا اشارہ ہے۔ عباس عراقچی نے مزید کہا کہ عام امریکی شہری بنجامن نیتن یاہو اور کانگریس میں ان کے حواریوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ اس کھربوں ڈالر کے اسرائیل فرسٹ ٹیکس کے لیے جو امریکی معیشت پر لگنے والا ہے۔ عراقچی نے تنزیاً جنگ کی وجہ سے بڑھتے ہوئے اثرات کے جو بھی معاشی اثرات ہیں ان کا اشارہ کر رہے تھے، یعنی اسرائیل کے لیے لڑی جانے والی اس جنگ کی قیمت اب عام امریکی عوام ادا کریں گے، ایک اسرائیل فرسٹ ٹیکس کی صورت میں، اور ایک ایسی حکومت کے دوران، ایسی انتظامیہ کے دوران جس کا نعرہ تھا امریکہ فرسٹ، لیکن وہ اصل میں اب اسرائیل فرسٹ کی حکومت بن چکی ہے۔ عراقچی نے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کو ایرانیوں اور امریکی شہریوں دونوں پر مسلط کردہ ایک ایسی مرضی کی جنگ قرار دیا جس سے امریکہ بچ سکتا تھا۔ عراقچی نے مزید کہا کہ یہ جنگ تیزی سے بڑھتے ہوئے اخراجات کے ساتھ اپنے تیسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے۔
پینٹاگون کی رپورٹ جو اخباروں نے شائع کی ہے اس کے مطابق وائٹ ہاؤس سے آپریشنز کو جاری رکھنے کے لیے $200 بلین سے زائد کی نئی فنڈنگ کی منظوری مانگی گئی ہے، ایک ایسا اقدام جس کے بارے میں توقع ہے کہ جنگ کے مخالف قانون سازوں کی جانب سے اسے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک خیال ہے کہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، ورنہ عملاً اگر دیکھا جائے تو امریکہ کی کانگریس اسرائیل کی زیادہ زر خرید ملازم ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ کرے۔ یہ اخراجات ابتدائی ایریل بامبنگ کی لاگت سے کہیں زیادہ ہوں گے، جن کا مقصد ہتھیاروں کو ختم ہوتے ہوئے ذخیروں کو دوبارہ بھرنا ہے۔ جو ہتھیار کم ہو رہے ہیں، ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، ان کے ذخائر کو دوبارہ بھرنا ہوگا، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی افواج بڑے پیمانے پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، انٹرسیپٹرز ختم ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو رپورٹ کے مطابق کچھ حکام کا کہنا ہے کہ پینٹاگون کی درخواست کا والیوم جنگ کی شدت اور طول پکڑنے کی عکاسی کرتا ہے، کہ اگر پینٹاگون اتنی رقم مانگ رہا ہے تو اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ چند ہفتوں میں ختم ہونے والی نہیں ہے، نہ جانے کتنے مہینوں کے لیے چلتی ہے۔ اس جنگ میں 1 ماہ سے بھی کم وقت میں ہزاروں اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، لیکن امریکہ اپنے اسٹریٹجک اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ بظاہر تو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملے کا آغاز کیا تھا، لیکن اب امریکہ اسرائیل کی نئی کارروائیوں یا نئی قسم کے حملوں سے فاصلہ اختیار کرتا نظر آ رہا ہے، یا امریکہ اسرائیل کے نئے حملوں سے فاصلہ ظاہر کر کے ان حملوں کے اثرات سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دے کہ ہم یہ حملے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ صرف وہ کر رہا ہے۔ کون؟ اسرائیل۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ پر جو حملہ کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تاہم ٹرمپ نے خبردار کیا کہ قطر کے LNG انفراسٹرکچر کو مستقبل میں نشانہ بنانے کی صورت میں امریکہ ایران کی ان سہولتوں کو تباہ کرنے کے لیے بھرپور جواب دے گا جس سے اس کی اپنی انرجی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جو ان کے یہ ریمارکس ان گزشتہ رپورٹس کے برعکس ہیں جن میں کہا گیا تھا کہ واشنگٹن کو حملے کا پہلے سے علم تھا، چاہے وہ اس میں براہ راست شریک نہ ہو۔ یہ جنگ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر شروع کی تھی، اب امریکہ اسرائیل کے حملوں سے لا تعلقی کا اظہار کیسے کر سکتا ہے؟ ٹرمپ نے ایران پر راس لافان انڈسٹریل سٹی میں جو قطر کے LNG انفراسٹرکچر کے حصے کو تباہ کرنے پر جو بات کی، وہ کہا کہ یہ ناجائز حملے ہیں اور یعنی انفیئر ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی حملے کی شدت کو کم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی پارس کا صرف ایک نسبتاً چھوٹا سا حصہ متاثر ہوا ہے، باوجود اس کے کہ جسے انہوں نے شدید رد عمل قرار دیا، کہ اسرائیل نے بہت شدید رد عمل دیا غصے میں اور جذبات میں آ کے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے بڑا تھوڑا سا حملہ کیا ہے۔ بہرحال یہ اب کوشش کر رہے ہیں صدر ٹرمپ کہ وہ اسرائیل کو بچائیں، یا کم از کم اسرائیل سے اپنے آپ کا ایک فاصلہ دکھائیں کہ ہم اسرائیل کے ہر حملے میں شریک نہیں ہیں۔ جب آپ نے اسرائیل کے لیے جنگ شروع کی ہے تب آپ یا تو اسرائیل سے دوری اختیار کریں، ان کو اسلحہ سپلائی بند کر دیں، الگ ہو جائے کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہیں، پیچھے ہٹ جائیں اور اسرائیل کو لڑنے دیں۔ لیکن جب آپ اسرائیل کے ساتھ حملے کر رہے ہیں تو پھر اسرائیل کے کسی ایک حملے کو اس میں امریکہ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ جنگ کا حصہ ہیں ٹرمپ صاحب۔ رائٹرز کے مطابق جمعرات کو یمبو میں سعودی ارامکو یعنی SAMREF ریفائنری کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا ہے ایران نے، جس کے نتیجے میں معمولی نقصان پہنچا، یہ سعودی عرب کا کہنا ہے۔ تو یہ حملہ ایرانی انرجی کے جو سینٹرز پہ جب امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں پاسداران انقلاب کی جانب سے اب کیا جا رہا ہے، جس کا نشانہ اب سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کی تیل کی تنصیبات اور کویت کی بھی تیل کی تنصیبات ہیں، ان کو تباہ کرنے کے بعد سامنے آ رہے ہیں۔ SAMREF مینس اس کے یہ مطلب بنتے ہیں کہ سعودی ارامکو موبل ریفائنری کمپنی لمیٹڈ۔ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی آئل اور گیس کی تنصیبات پر حملے کر کے ایرانی پاسداران نے خطے میں امریکی سرمایہ کاری اور اس کی ہیجمنی اور امریکی ڈالر کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ دراصل حملے براہ راست امریکی مفادات، اس کے معاشی مفادات، اس کے مالیاتی مفادات پر ہیں۔ ان خلیجی ملکوں میں امریکی ملٹری بیسز سے ایران پر براہ راست حملے ہوئے ہیں۔ ان ملکوں نے جنگ کے آغاز سے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی زمین یا فضائی حدود کو ایران کے خلاف کسی حملے میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، مگر جنگ کے دوران جو شواہد بھی سامنے آئے ہیں ان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ خلیجی ملکوں میں موجود امریکی ملٹری بیسز ایران پر حملوں کے دوران کھل کر استعمال ہوئے ہیں، اور انہوں نے یعنی میزبان ملکوں نے امریکہ کو روکا بھی نہیں ہے۔
سعودی عرب نے خبردار کیا ہے کہ وہ ایران کو فوجی جواب دے سکتا ہے اور کہا ہے کہ تہران پر رہا سہا بھروسہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہ اعلان مملکت کے وزیر خارجہ نے آج صبح سویرے کیا ہے۔ تقریباً 3 ہفتے قبل شروع ہونے والی جنگ کے بعد سے اب تک کے سخت ترین ریمارکس میں شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے ایران پر پڑوسی ممالک کے خلاف جان بوجھ کر معاندانہ کارروائیاں یعنی دشمنی سے بھری کارروائیاں کرنے کا الزام لگایا ہے اور تہران پر زور دیا ہے کہ وہ ان پر قابو پائے۔ ریاض میں علاقائی وزیر خارجہ کے اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کی جانب سے یہ دباؤ سیاسی اور اخلاقی طور پر الٹا اثر کرے گا اور یقیناً ہم ضرورت پڑنے پر فوجی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ سعودی شہزادے نے کہا کہ اگر ایران نے فوری طور پر یہ اقدامات نہ روکے تو میرے خیال میں ایسی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی جو دوبارہ اعتماد بحال کر سکے۔ سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ امریکی بحریہ اب اس جنگ کے مرکزی محاذ یعنی تھیٹر آف وار کے قریب جانے میں بھی مشکلات کا شکار ہے۔ یہ محض ایک تکنیکی یا وقتی مسئلہ نہیں بلکہ گہرا اسٹریٹجک بحران ہے۔ وہ امریکہ جس نے ان تمام خلیجی ممالک کو تحفظ دینا تھا، جو ان ممالک پہ اپنے فوجی اڈے بنا کے رکھا ہوا تھا، اب اس کی بحریہ، نیول فلیٹس، جرالڈ فورڈ ایئر کرافٹ کیریئر، ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر، اب ان میں سے کوئی بھی اس خطے میں جہاں تھیٹر آف وار ہے، جہاں پہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اس کے قریب بھی بھٹکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، وہاں جانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں۔ اور جو وہاں پہ تھے وہ اڈے بحرین میں، قطر میں یا متحدہ عرب امارات میں، وہ اب ایران کی میزائلوں کی زد میں ہیں اور نصف سے زیادہ تباہ ہو چکے ہوئے ہیں، ریڈارز ان کے ختم ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ جنگ ابھی جاری ہے۔ یعنی اپنے اڈوں کو بھی بچانے کے لیے امریکہ جو ہے اپنی بحریہ کو نہیں بھیج پا رہا، اپنی نیول فلیٹس کو یا ایئر کرافٹ کیریئرز کو نہیں بھیج پا رہا ہے۔ تو اس نے امریکہ کی جو سمندر میں فوجی برتری کے تصور کو چیلنج کر دیا ہے۔ وہ بحری بیڑے جو کبھی دنیا کے کسی بھی کونے میں فوری رسائی اور فیصلہ کن طاقت کے مظہر سمجھے جاتے تھے، اب محدود، محتاط اور بعض اوقات بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ تہران نے موجودہ جنگ کے خاتمے کے بعد آبِ ہرمز کے لیے ایک نیا سیکیورٹی فریم ورک قائم کرنے کے ارادے کا اشارہ دیا ہے، جس کے تحت ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تمام ساحلی ریاستوں کے ساتھ مل کر، یعنی جو خلیج میں ساحلی ریاستیں ان کے ساتھ مل کر ایک نیا پروٹوکول تیار کرنے کی تجویز دی ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آبِ ہرمز کو ایک آرگنائز طریقے سے کھلا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایک منصوبہ ہے، آئے مل کر اس کی حفاظت کریں اور اس کو آرگنائز بھی کریں۔ یہ تجویز ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں ایرانی جوابی کارروائی کے بعد یہ اسٹریٹجک جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یہ بند ہے، اور اس کی وجہ سے پورا خطہ جو اب جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہوا ہے، پوری دنیا میں اس کے اقتصادی اور معاشی جو ہیں وہ اثرات نمودار ہو رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، شیئرز گر رہے ہیں بڑی تیزی سے اور تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں عباس عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ ہمسایہ ممالک کو مل کر ایسے نئے قواعد و ضوابط وضع کرنے چاہیے جو علاقائی مفادات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز سے یعنی آبِ ہرمز سے محفوظ گزرگاہ کو یقینی بنائیں۔ ایرانی وزیر کے یہ ریمارکس ایک لحاظ سے جنگ بندی کے بعد اس اہم آبی گزرگاہ کے مستقبل کے انتظام کے حوالے سے تہران کے پہلے ہی ایک تفصیلی ویژن کی عکاسی کرتے ہیں، جو ممکنہ طور پر دنیا کے سب سے اہم توانائی کے راستے کی تصویراتی حیثیت یعنی اسٹریٹجک پوزیشن کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ فی الحال ایران کا کنٹرول ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ ممالک کے لیے ان کے آئل ٹینکرز یا کارگو شپس کو جانے دے رہا ہے اور بہت سو کو نہیں دے رہا ہے۔ اس کا بڑا واضح اعلان ہے کہ امریکہ اور اسرائیل سے وابستہ مفادات والے یا ان کے حامی جو ممالک ہیں ان کے یہاں سے آئل شپس نہیں گزر سکتے ہیں، باقی جو نیوٹرل ہیں یا ایران کے دوست ہیں ان کے بحری جہاز، اس میں آپ کہہ لیں آئل ٹینکرز یا کارگو شپس، وہ سب گزر رہے ہیں۔ تو عباس عراقچی نے اپنے اس موقف کو دہرایا کہ تہران اس جنگ کا خواہاں نہیں تھا اور انہوں نے دشمنی کے آغاز کی تمام تر ذمہ داری امریکہ پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے بلکہ امریکہ نے اس کا آغاز کیا اسرائیل کے لیے، اور وہی تمام انسانی اور مالی نقصانات کا ذمہ دار ہے۔ وزیر خارجہ نے اصرار کیا کہ 28 فروری سے شروع ہونے والے امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں کے بعد سے خطے میں ہونے والی تباہی کا حساب واشنگٹن سے لیا جانا چاہیے، اور جو شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی سمیت اہم ایرانی شخصیات کی شہادت کے موضوع پر بات کرتے ہوئے عراقچی نے واضح کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ کا سیاسی جو سٹرکچر ہے، پولیٹیکل سسٹم جو ہے،
اب بھی مضبوط اور مستحکم ہے، اور رہبر معظم جیسی اہم شخصیات کی شہادت کے باوجود نظام حکومت مفلوج نہیں ہوا، بلکہ فوری متبادل کے ذریعے کام جاری رکھا گیا ہے۔ ان کے ان ریمارکس کا مقصد جنگ کے دوران اہم قیادت کے نقصان کے باوجود، ان کی شہادتوں کے باوجود ریاست کے استحکام کا تاثر دینا تھا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ آبِ ہرمز میں نئی سیکیورٹی پالیسی کے لیے ایران کی تجویز گلوبل انرجی کی جو بھی سپلائی ہے یا سپلائی چین ہے اور جو علاقائی طاقت ہے، اس کے توازن پر براہ راست ایک اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اب ایران یہاں پہ ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ اب امریکہ نہیں یہاں پہ کہ طے کرے گا، نہ امریکہ کا 5th فلیٹ یہ ضمانت دے گا کہ یہ آبِ ہرمز کھلی رہے۔ اب ایران اپنے ہمسایہ ملکوں سے، خلیجی ممالک کے ساتھ مل کر ایک پالیسی بنائے گا کہ یہاں پہ کیسے آمد و رفت ہوگی شپس کی، کون یہاں پہ رہے گا، کون نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تجویز براہ راست امریکہ کو اس خطے سے اپنے فوجی اڈے سمیٹنے کا ایک اشارہ ہے۔ بہرحال عام حالات میں اس آبی رستے سے روزانہ تقریباً 20 ملین بیرل تیل اور جو گلوبل LNG تجارت کا 5واں حصہ یہاں سے گزرتا ہے۔ ترکیہ ایک علاقائی توانائی کے مرکز اور متعلقہ پڑوسی ملک کی حیثیت سے ان حالات کی ایک نگرانی کر رہا ہے اور مسلسل استحکام اور بلا تعطل سمندری تجارت کی حمایت کر رہا ہے، یعنی کہ آبِ ہرمز کھلنی چاہیے۔ اس صورتحال نے ایک اور حقیقت کو بھی بے نقاب کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ امریکی بحری وسائل کی کمزوریاں اب چھپی ہوئی نہیں رہی ہیں۔ جو خامیاں پہلے صرف ماہرین کے تجزیوں تک محدود تھیں، اب کھل کر سامنے آ چکی ہیں۔ جنگی حکمت عملی، لاجسٹکس اور دفاعی تیاری اور ٹیکنالوجی ہر پہلو پر سوال اٹھ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ نہ صرف میدان جنگ میں امریکہ کی کارکردگی کو متاثر کر رہا ہے، بلکہ عالمی سطح پر امریکہ کی ساکھ اور ڈیٹیرنس یعنی اس کی خوف اور ہیبت کے تاثر کو بھی کمزور کر رہا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔